الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. مسلمان محترم معزز سامعین، اللہ جل جلالہ نے پوری انسانیت کو ہمیشہ نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ اور رہنمائی فرمائی، صحیح راستہ دکھلایا ہے، صحیح اور غلط دونوں کے فرق کو واضح طور پر، کھلے طور پر نبی نے بیان کیا۔ یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ بدی اور شر کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ محبوب حقیقی کی رضامندی کا ہے اور یہ راستہ ناراضگی کا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنا قرآن، اپنی کتاب نازل فرما کر اس میں کھلے طور پر یہ بتلا دیا کہ تمہیں صحیح راستے کو تلاش کرنا چاہیے، غلط راستے سے بچنا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان انسان بخوبی کر لیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے کو نہیں پہچان پاتا لاعلمی کی بنا پر، ورنہ تو آج اس دنیا کے اندر شاید کوئی آدمی ایسا ملے اگر عقل کا مجبور، پاگل اور دیوانہ ہو تو اسے کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس وقت میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اچھے کو اور برے کو نہ جانتا، کیا چیز اچھی ہو کیا بری۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھی چیز پر عمل کرنے کے لیے محنت اور کوشش ہوتی ہے، اچھے عمل کے لیے عمل کرنے میں طبیعت کے خلاف بات جاتی ہے، اور غلط عمل کے لیے تو چونکہ شیطان معین اور مددگار ہے، وسوسے ڈالنے پر لگا ہوا ہے، تو غلط کام کرنا اور برا کام کرنا ہوتا آسان ہے۔ ہمیشہ غلط کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی، کسی بھی کام کو بگاڑنے کے لیے اور کسی بھی غلط راہ پر پڑھنے کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کام کیا جا رہا ہو، عمل کیا جا رہا ہو، چاہے وہ طبیعت اعتبار سے۔
مثلا آپ نے ایک شاندار گھر تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کتنی محنت اور کتنی کوشش اور کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی؟ کیا آپ دن بھر اپنی محنت اور مزدوری کریں گے اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے، اس میں سے کچھ بچا کر بھی رکھیں گے؟ بڑی مشکل سے آپ روپیہ پیسہ پونجی اپنی جمع کر کے اپنا ایک مکان محنت اور مزدوری کر کے بنائیں گے۔ کتنا ایسا لگا ہے اس مکان کو بنانے میں، کتنا وقت صرف ہوا ہے، کتنے لوگوں کی اس میں محنت لگی ہے، کتنی مرتبہ ذہن میں یہ بات آئی کہ آج میں گوشت کھا لوں، لیکن اس وجہ سے کہ میرا گھر مکان نہیں ہے، میں گھر مکان بنانے کے لیے آج گوشت نہیں کھاتا، 100 روپے بچ جائے گی۔ کتنی مشقتیں برداشت کی ہے ایک آسائش اور آرام اور راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے۔ مکان بنانا اچھا کام ہے، غلط کام نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو غلط کیا جائے، مکان بنایا ہے اور مکان بنانے کے بعد اس کو توڑا جائے، بننے میں تو اس کی کتنی آپ کتنی بھی تیزی سے کام چلوائیں، ایک اچھا سا مکان بنائیں، مہینوں تو وقت لگ جاتی ہے، اور اگر اسے توڑنے پر آئے تو ذرا سے ٹوٹ جاتا ہے، وقت لگتا ہے توڑنے میں، تو اسی سے مشین نہیں ہے، ذرا سے ختم ہو گیا۔ تو یہی حال ہر عمل کا ہے، انسانی عمل کا ہے۔ آپ نے بڑی محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلایا ہے، ہمیشہ نیکی کی تلقین کی ہے اور برائیوں سے بچایا ہے، خود بھی کوشش کی ہے اور بچنے کی اور اپنے بچانے کی بھی کوشش کی ہے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے عیال کو، لیکن اس تمام کے باوجود آپ نے کئی سال تک یا کئی مہینوں تک یا عرصے تک اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائی ہے اور ان کو حلال کی تلقین کی ہے، ان کو اچھے اعمال پر لگایا ہے، اور آپ نے ایک دن ان کو حرام کھلا دیا، آپ نے ان کو ایک دن حرام کھلایا ہے، گویا کہ اتنے دن آپ نے محنت اور کوشش کی، ایسا نہیں کہا کہ بات ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ کے اندر چلا گیا تو 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ تو ہر عمل کے لیے محنت اور کوشش جاری رکھنی پڑتی ہے، ہر اچھے عمل کے لیے، اچھے کام کے لیے انسان کو محنت درکار ہوتی ہے، کوشش درکار ہوتی ہے، اور ہمیشہ طبیعت کے خلاف کاموں سے گزرنا پڑتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے، اور برے کام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، ذرا سے وقت میں برا عمل کر دیا جاتا ہے، اور اچھے عمل کو پروان چڑھانے کے لیے، اچھے کام کو کرنے کے لیے اسے وقت درکار ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، ہم نے تو 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، بس ہم تو جنتی ہو گئے، اب ہمیں چاہے ہم شراب پیتے پھریں، چاہے ہم زنا خوری کرتے پھریں، چاہے ہم غیبتیں کرتے پھریں، دوسروں کی برائیاں اور اس کو کھاتے پھریں، چاہے کچھ بھی کرتے پھریں، ایک 5 ٹائم کی نماز پڑھنے اور صرف روزہ رکھنے سے 1 مہینے کا آپ دے نہ سکتے، بلکہ آپ کو مکمل محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ میرے بتلایا تھا گزشتہ ہفتے بھی کہ اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ وہ اعمال صحیح کرتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا، قانون اور قاعدہ یہ ہے، اور وہ قانون کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت بتلائی تھی کہ اس کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت سے دکھاتا ہے، یہ قانون ہے اور یہ قدرت ہے۔ قانون اس کا یہی ہے کہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اور قدرت سے وہ چاہے کہ گناہی میں بڑا گنہگار ہے، اسے چاہے معاف کرنے پر آ جائے، معاف کر سکتا ہے۔
تو ہم تو قانون کے حساب سے چلنا ہے. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ کی قدرت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی قدرت کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے، اور قانون جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. اس کی مثال دے کر بھی سمجھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کریں، بغیر ماں کے عورت کو پیدا کرتے ہیں، بغیر ماں باپ کے دونوں کو پیدا کرتے ہیں. لیکن قانون صحیح ہے کہ ماں باپ کے تعلقات کے بعد ہی پیدائش عمل میں آئے. تو اس کی قدرت ظاہر ہوئی ہے اس طور پر کہ اس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہونا ہے. قدرت ظاہر کی ہے اپنی قدرت کی صلاحیت کی طاقت کی صلاحیت ہے کہ طاقت ہماری یہ ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہمارا قانون بنا ہوا ہے. آپ کہیں بھی رہیں گے، کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہیں، آپ کو قانون کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی نے قانون کے خلاف کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹ بھی جاتا ہے، معافی بھی مل جاتی ہے دنیا کے اندر بھی. ورنہ تو قانون جو بنایا گیا ہے عام طور پر قانون کے اندر میں انسان کو گزر کے جانا پڑتا ہے. اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس قانون کی پاداش میں جو سزا اس کو ملتی ہے وہ سزا سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہمیں تو قانون کے مطابق ہی چلنا ہے، نہ یہ کہ ہم نے صرف جمعے کی نماز پڑھی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے. رونا آتا ہے نمازوں میں دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلم آبادی کی مسجد ہے، اچھے خاصی مسلم آبادی کی مسجد ہے جو ہمارے نمازی ہیں، اس میں بھی ہوں اور نماز پڑھنے والے بھی ہیں. وہ یہ کہہ کر صرف پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ اپنا حساب دینا ہے. ہم نے کیا نا جیسے کام کیا ہے، جیسا عمل کیا ہے ویسے ہی تو ہمیں حساب دینا ہے. نہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ان میں سے ہر ایک جو ہے چلواہا ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، اس سے اس کی بیوی کے بارے میں، اس سے اس کی لڑکی کے بارے میں، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، جو اس کے پاس کام کرنے والے، اس کی ماتحتی میں رہنے والے جو جتنے بھی حضرات ہیں سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، اس سے معلوم کیا جائے. بچہ ہمارا اسکول جائے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ بچہ 8 بجے اسکول جانا ہے، 7 بجے اسکول جانا ہے، تو ماں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی کیونکہ وہاں فیس جائے گی، وہاں فیس جائے گی. اوپر سے تقاضا ہے اسکول والوں کا کہ اگر اس کی غیر حاضری ہو گئی تو وہ قانونی اپنی کارروائی کریں گے جو ان کا قانون ہے اسکول کا. تو اس وجہ سے ماں بچے کو 6 بجے اٹھا رہی ہے، بیٹا اٹھنا، جلدی سے تیار بھی ہونا ہے، ابھی تجھے نہانا بھی ہے، ابھی تجھے ڈریس بھی بدلنی ہے، ابھی تجھے ناشتہ بھی کرنا ہے. ماں کو معلوم ہے کہ بیٹا 8-10 بجے جا کر دکان کھولے گا، تو ماں اٹھا رہی ہے یا بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے، معلوم ہے کہ میرے شوہر کو بلا جگہ جانا ہے اور سے پہنچنا ہے، اور نہیں جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا ہوا ہے، آخرت کے نقصان کو کوئی نقصان، آخرت کے نقصان کو ہم نے نقصان نہیں سمجھا ہوا ہے. بیوی کے دل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اصل نفع جو ہے دنیا کا نفع ہے. ماں کے دل کے اندر بھی یہی بات بنی ہوئی ہے، اصل نفع جو ہے دنیا کی تعلیم کا نفع ہے، اصل نفع جو ہے وہ دنیا کے اندر کمانے کا نفع ہے، اصل نفع جو ہے وہ میرے بیٹے کو دکان کھولنی ہے جا کر اس کا نفع ہے. نہ نفع نماز کا ہے، نہ نفع روزہ رکھنے کا ہے، اسے محسوس نہیں ہوا. ہماری مذکورات کا اگر حال یہ بن گیا ہے، عورتیں واقعی میں مردوں سے دین میں زیادہ بڑی ہوئی ہوتی تھی، لیکن آج مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بدبینی کا ہے. عورت اگر چاہے تو مرد نماز پڑھ لے، لیکن ہم محنت بھی نہیں کرتے. نہ ہم اپنی بیٹیوں میں محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنی بیٹیوں میں محنت کہیں سے کریں جب خود کو رہے ہیں. 5 وقت کی نماز آپ کی مسلم آبادی اتنا بڑا گاؤں
اور اتنا بڑا ہے اللہ کہ ابھی جمعے کی نماز میں آپ مسجد کو بھر کے رکھ دیں، فجر کی نماز میں کوئی ایک سب رہتے ہوئے چاہے، وہی ایک سب کے آدمی رہتے ہیں اور تمام گاؤں بڑا ہو رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا کوئی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اس کا خوف جس دن کے اندر پیدا ہوگا اور خوف جس دن کے اندر ہوگا اور حدیث میں 4-5 رہتے ہیں اولیاء کے ولیوں کے قصے بڑے پڑے ہیں کہ رات بھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اس وجہ سے کہ کہیں اپنے رب کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے، اور ہم سے صرف 5 وقت کی نماز سے مطالبہ ہے۔ آج کل ہر چیز کی آسانی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اٹھا لے جاتا ہو سکتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے بالغ مرد، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو، جس گھر کے اندر موبائل نہ ہو، الارم لگا کر آپ سوئیے پھر بھی اٹھے گے فجر کی نماز، اور 4 وقت میں اٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو ظہر کی نماز میں بھی آپ کی آنکھ کھلی رہتی ہے، عصر کی نماز میں بھی آپ کی آنکھ کھلی رہتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی آپ جاگے رہتے ہیں، فجر میں آپ روزہ روزے کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب بہانے ہیں نہ کرنے